رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض و آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کے بعد ان کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ جو لوگ آسانی میں سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیک کاروں سے محبت کرتا ہے۔ اب سوال دو سوال، ایک یہ کہ یہ خاص صفات کیوں بیان کی، جو لوگ سختی میں اور آسانی میں خرچ کرتے ہیں، جو غصہ پینے والے، یہی خاص صفات کیوں بیان، کوئی اور صفت کیوں نہیں ان پرہیزگاروں کی بیان کی گئی؟ اور دوسرا سوال یہ کہ اس خاص ترتیب سے ہی کیوں بیان کیا؟ اب اس کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے یہ آیت نمبر 134 ہے، اگر میں آپ کو آیت نمبر 130 پہ لے کے جاؤں تو دیکھیں کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے، اے ایمان والو بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، یعنی کہ سیاق و سباق سود کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں نے تیار کی، اور اللہ رسول کی فرمانبرداری کرو۔ پھر آگے وہ آیات آتی ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ تو چونکہ سود کا ذکر ہو رہا ہے، سود میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ سود میں ایک انسان جو ہے وہ دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کر رہا ہوتا ہے، چوستا جاتا ہے اس سے مال، لیتا جاتا ہے، جتنا وہ دیر کرتا ہے پیسے دینے میں، جس کو آپ قرض دیتے ہیں اس سے وہ سود وصول کر رہا ہوتا ہے، اور چونکہ وہ سود ان سے لے رہا ہوتا ہے تو دینے والے کو غصہ چڑھتا جاتا ہے کہ کیا مجھے یہ چوسے جا رہا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کی ترتیب میں اور ان خاص صفات کا ذکر کرنے میں کتنی حکمت تھی۔ جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری کیا تربیت کر رہا ہے؟ بجائے سود لینے کے لیے اپنے اندر کون سی صفت پیدا کرو؟ بجائے لوگوں سے مال چوسنے کے، سبحان اللہ، خرچ کرو۔ جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، سبحان اللہ، قرآن کی تربیت دیکھیں کہ بجائے سود لینے کے لوگوں سے انہیں ترغیب دے رہا ہے کہ خرچ کرو تنگی میں، آسانی میں۔ اور پھر جو لوگ سود دے رہے ہیں اور وہ اپنا کیا کہہ سکتے ہیں، دل کی تنگی سے، اور انہیں غصہ بھی آ رہا ہے، نفرت بھی ہو رہی ہے ان لوگوں سے کہ ان کو اپنی مجبوری کی وجہ سے قرض لینا پڑ رہا تھا، زبردستی ان کو سود دینا پڑا، تو انہیں غصہ آ رہا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں اب جو سود دے رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو کیا تربیت مل رہی ہے؟ غصہ پینے والے، یعنی کہ ٹھنڈے دماغ سے سوچو، غصہ پی لو اپنا اور لوگوں سے درگزر کرو، معاف کرو، کوئی مسئلہ نہیں، سبحان اللہ۔ تو قرآن اس معاملے میں، مالی معاملات میں کس طریقے سے ہماری تربیت کر رہا ہے کہ ایک جگہ تو کہہ رہا ہے سود بڑھا چڑھا کر نہ لو، دوسری جگہ جو صفات بیان کر رہا ہے ایسی صفتیں جو سود لینے والے کی بھی تربیت کرے اور سود دینے والے کی تربیت کرے، سبحان اللہ۔ یہ تو ایک بات ہوگی۔ دوسری بات، آپ اس کے اندر ایک اور ترتیب کے اندر ایک خوبصورتی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، بڑھا چڑھا کر۔ اللہ تعالیٰ نے تربیت کرتے وقت بھی نیکی بھی بڑھا چڑھا کر اس کا ذکر کیا، سبحان اللہ۔ کیسے؟ اللہ نے کہا جو لوگ آسانی میں خرچ کرتے ہیں، اور پھر کا سختی میں۔ آسانی میں خرچ کرنا بہت اچھی بات، اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کر نیکی کیا ہے؟ سختی میں خرچ کرنا، سبحان اللہ۔ اور پھر جو سود دینے والا ہے اس کے بارے میں غصہ پینا، کوئی آپ غصہ دلایا آپ اسے بس پی جائیں، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی نیکی، لیکن اس سے بھی بڑی نیکی، اس سے بھی آگے بڑھ کر اسے لوگوں سے درگزر، اسے معاف بھی کر دو آگے، سبحان اللہ۔ تو یہ ترتیب میں بھی جس طرح سود کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا بڑھا چڑھا کر نہ لوگو، نیکی اللہ تعالیٰ ایسی تربیت دے رہا ہے کہ بڑھا چڑھا کر نیکی کرو۔ اور ایون آگے جو اس کی جزا ہے، اللہ تعالیٰ آیت نمبر 136 میں کیا جزا کیا دیتا ہے؟ ان کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھا چڑھا کر کیا دیتے ہیں؟ صرف معافی نہیں کروں گا، اور جنتیں ہیں، سبحان اللہ۔ جزا بھی بڑھا چڑھا کر، سبحان اللہ۔ زبان کی خوبصورتی دیکھیں کہ ایک جگہ سود کا ذکر کیا تو تربیت بھی اللہ نے ایسی ہی دی کہ سود دینے والا کی بھی تربیت ہو جائے کہ بجائے چوسنے کے دو پیسہ، اور سود لینے والے کی تربیت کہ بجائے کہ پیسہ چوسو خرچ کرو، اور سود دینے والے کی بھی تربیت کہ غصہ پی جاؤ اور لوگوں سے درگزر۔ پھر اس میں زبان کی خوبصورتی کہ چونکہ اللہ نے کہا سود بڑھا چڑھا کر نہ کھاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے تربیت دیتے وقت بھی بڑھا چڑھا کر تربیت کی۔ پہلے کہا کہ نہیں، پہلے آسانی میں خرچ کرو، پھر اس سے بھی چڑھا کر سختی میں، پھر غصہ پیو، اس سے بھی بڑھ چڑھ کر معاف کرو، اور پھر جزا بھی بڑھ چڑھ کر، پہلے معافی اور پھر معافی سے بڑھ چڑھ کر جنت، سبحان اللہ۔ اتنی گہرائی کے ساتھ کون سوچ سکتا ہے اس صحرا میں بیٹھا 14 صدیوں پہلے، اتنی گہرائی کے اندر سوچے کہ یہ بات کرنی ہے، اور پھر یہاں پہ یہ جزا بتانی ہے، یہاں پہ یہ تربیت،
یہ انسانی کام ہے ہی نہیں. اور یہ تو صرف ایک مثال دے رہا ہوں, بھرا ہوا ہے جس طرح میں آپ کو دکھایا جا رہا ہوں, قرآن بھرا ہوا ہے لغوی موضوعوں سے, عددی موضوع سے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان لکھ سکے اس طریقے سے, اتنا باریک بین کلام, ایک ایک چیز چن کے اپنی جگہ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دے, یہی مقصد ہے اس کا, یقین پیدا ہو دل میں کہ یہ کوئی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دے, اور اس یقین سے ہمیں عمل کی طاقت عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.